زمانہ بہت تبدیل ہو گیا جی. کوئی زمانہ تھا کہ جب ریاستوں کے جو نمائندگان ہیں وہ پاکستان کے ریاست کے نمائندگان، چاہے وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، ان سے بات چیت کرتے تھے ٹیلی فون پر. تو بطور صحافی ہمیں سنگن لینی پڑتی تھی کہ کب کال آئی. جا کے لوگوں سے ہم پوچھتے ہوتے تھے، کوئی کہتا تھا ہاں آئی ہے، کوئی کہتا تھا نہیں آئی ہے، کیونکہ یہ ایک پریولیجڈ انفارمیشن متصور ہوتی تھی اور اس کے اوپر باقاعدہ خبر بنتی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں بندے نے آپ کو کال کی ہے. تو پھر اس کے بعد تفصیلات کی تلاش رہتے تھے. تو یہ خبریں بنتی ہوتی تھیں. ٹیلی فون کال پاکستان کی ریاست کے نمائندے اور دوسری ریاستوں کے نمائندگان کے درمیان ایک آپ سمجھیں کہ چھپانے والی چیز تھی. آج کل ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی. وزیر اعظم پاکستان کے آفس کی طرف سے دھڑا دھڑ بیانات جاری ہو رہے ہیں کہ فلاں بندے نے کال کی، برطانیہ کے وزیر اعظم نے کال کی، جرمن چانسلر نے کال کی، ڈنمارک کے وزیر اعظم سے بات ہوئی، ترکی کے صدر سے بات ہوئی. اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کسی اور زمانے میں. تو اس وقت ایسے نہیں اناؤنس کیا جاتا تھا جس طریقے سے اب ان پیجز کے اوپر اناؤنس کیا جاتا ہے. باقاعدہ ٹیلی فون کا ایک لوگو وہاں پہ بنا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرف سے کال آئی اور کس نے ریسیو کی. یہ ایک غیر معمولی قسم کی صورتحال ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حکومت کے اندر شفافیت کتنی آ گئی ہے. اس سے مراد بڑی واضح ہے کہ اسلام آباد میں جو بات ہو رہی ہے اس سے بڑی واضح یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ امریکیوں کے منہ چڑھا رہے ہیں. اب اس کال کا بیک گراؤنڈ تو ظاہر آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو بائیڈن کے کال نہ کرنے کے اوپر پاکستان نے کتنی منہ ماری کی. 4 بندے اس کے اوپر بیانات دے چکے ہیں اور اہم لوگ بیانات دے چکے ہیں. کوئی کہتا ہے جی ہم کال کا انتظار نہیں کر رہے تھے، پھر وہی بندہ جا کے کہتا ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے کہ جی کال انہوں نے نہیں کی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو ایسا بیان ہی نہیں دیا. وزیر اعظم بھی کہتے ہیں جی کہ میں کسی کال کا انتظار نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ. اور امریکیوں کی طرف سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی کام کی بات کرنے کی ہوگی تو ہم کال کر لیں گے، لیکن فی الحال ہمارے پاس عمران خان صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں ان سے بات کرنے کی کوئی مواد نہیں ہے. جو باقی باتیں ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ ہم کر رہے ہیں تو ہم کال نہیں کر رہے ہیں. تو کال کا ایک تناظر ہے. تو اب تشریح یہ کی جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر کہ بار بار وہ خبریں جو کبھی چھپائی جاتی تھی اور جن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو تگدو کرنی پڑتی تھی، اب ان کو آپ اتنے کھلے عام بتا رہے ہیں کہ باتیں ہو رہی ہیں، افغانستان ڈسکس ہو رہا ہے، کیونکہ آپ امریکیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھا بچو جی تم کیا سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی کال نہیں کرتا، اب ساری دنیا ہمیں کال کر رہی ہے اور ہمیں تمہاری کال کی ضرورت نہیں. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. لیکن اچھا ہے اگر ریاست یہ تشہیر کرنا چاہتی ہے یا وزیر اعظم اور ان کے نمائندگان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں کہ وہ کتنے اہم ہیں، تو کالز کا آپ چرچا کریں. لیکن اگر اس زاویے سے اس کی تشہیر کی جا رہی ہے کہ ہم امریکیوں کو یہ بتائیں کہ ساری دنیا ہمیں کال کر رہی ہے اور تم کال نہیں کر رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میرے خیال میں ہم خام خواہ ایک فروہی مسئلے کو مرکزیت دے رہے ہیں اپنے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے مابین. امریکہ کی طرف سے کال نہ آنا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں تھا. رابطے جو ہیں وہ ریاست کے لیول پر موجود تھے اور اس کی ہم نے ہر طرف نے ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ نے کال نہیں لی یا نہیں آئی تو اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا تھوڑا سا گریسفلی اس کو ہینڈل کرتے اور اس کو ایشو نہ بناتے. پھر پہلے ہم نے اس کو ایشو بنا دیا، بار بار اس کے اوپر بات کر رہی ہے، کال نہیں آ رہی، اب وہ ایشو بن گیا. جب ایشو بن گیا تو ظاہر ہے اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے آپ کو ان اے وے بیک فٹ پہ نظر آتی ہے. اگر اس وقت وہ اس تمام دباؤ کے تحت کال کر لیتی ہے وزیر اعظم پاکستان کو، تو ان کے اپنے وہاں پر بڑی بڑی ایگو والے لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے جی کہ پاکستان کے وزیر اعظم یا ان کی حکومت یا ان کی ریاست کی طرف سے آپ پر دباؤ ڈالا گیا اور آپ نے کال کر لی، یہ کیا طریقہ ہے. اچھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس وقت اپنے بہت بڑے اور اہم ترین بحران میں سے گزر رہی ہے. 7% اس کی جو ریٹنگ ہے وہ گر چکی ہے افغانستان کے اندر پول آؤٹ کی وجہ سے. اس کے اوپر جو اٹیک آ رہا ہے ٹرمپ کے جو لوگ ہیں ریپبلکنس، ٹرمپ اس کو لیڈ کر رہا ہے، وہ بہت ہی سخت قسم کا اٹیک ہے. تو اس وقت اگر آپ ان کی انگلیاں مروڑیں گے اور ٹیلی فون کال کو دوبارہ سے اسٹریٹجک اہمیت دیں گے تو پھر آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب ہوں گے. دوسری بات یہ کہ ہم کالز کو ذاتی ایگو کا ایشو نہ بنائیں. یہ ریاستی معاملات ہیں، اس کو ہم کسی اور طریقے سے بھی طے کر سکتے ہیں. اب کال آنا نہ آنا ہر اسٹریٹ کے اوپر یہی بات ہو رہی ہے. مثلا یہ ایسے ہی ہے کہ جب کال نہیں آتی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی ارریلیونٹ ہو گئے ہیں،
کوئی میسیج بھی نہیں آتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. یا عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو زندگی میں کسی مقصد کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کے اندر کوئی میسیج آ جائے یا کال آ جائے, یا کوئی بہت عام سی بات آپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر لوگ مبارکباد دینے لگ جاتے ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیں زنگر برگر کھانے کے اوپر انہوں نے اشتہار لگایا ہوا ہے کہ جی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ زنگر برگر آپ نے کھا لیا. یہ اس لیول کے اوپر ہمیں ڈپلومیسی نہیں لے کے جانی چاہیے کہ کال آئی تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, یا تو اس میں سے آپ سبسٹنس بتائیں کہ ہم نے یہ باتیں کی اور یہ ہماری پالیسی ڈائریکشن ہے. کال کا آنا یا نہ آنا دونوں صورتوں کے اندر کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. ہم نے دونوں صورتوں کے اندر امریکہ کی طرف سے کال نہ آنے کی صورت میں ہم نے اس کو ایشو بنا دیا جبکہ ایشو نہیں بننا چاہیے تھا. یہ بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان کا وزیر اعظم ہے, نیوکلیر پاور کو ریپرزینٹ کرتا ہے. امریکی پریزیڈنٹ اگر اس کو نہیں کال کرتا تو نہ کال کرے, اس کے اوپر اتنا تل ملانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو کال نہ آنے کو ایشو بنایا, اب کال آنے کو بھی ہم ایشو بنا رہے ہیں. تو اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر میرے خیال میں ہمیں ذاتی جو انا ہے اس کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں. اگر ہم نے لڑائی کرنی ہے امریکہ کے ساتھ یا منہ ماری کرنی ہے سفارتی معاملات کے اوپر تو سبسٹینٹیو ایشوز کے اوپر ہم نے ان کو کرنی ہے, بڑے ایشوز کے اوپر کرنی ہے. کال آنے یا نہ آنے کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. سملرلی اگر دنیا کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں, سبسٹینٹیو ایشوز کے اوپر انگیج کر رہے ہیں, مثبت انداز سے انگیج کر رہے ہیں, تو وہ کال سے اس کا اظہار نہیں ہوتا, وہ دوسرے معاملات ہیں جس کے اندر اظہار ہوگا. تو چاہے ہم نے لڑائی کرنی ہے, چاہے ہم نے دوستی کرنی ہے, سفارتکاری کو ہم کالز آنے یا نہ آنے تک محدود نہیں کر سکتے. ایسا کریں گے تو ایسے ہی لگیں گے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے یہ دکھایا کہ مبارک ہو آپ کو کہ زنگر برگر آپ نے کھایا.